بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون۔ یہ جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی ہے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ صرف زبان سے اسلام کا اظہار کرنا، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہنا، کیا یہ صرف مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو جانچیں۔ آپ نے کیا کہا؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون۔ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے، یعنی مسلمانوں کو اس کی ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو، کسی طریقے کی کوئی اذیت اس کو نہ پہنچے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ زبان سے تکلیف کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کی برائی، دوسرے مسلمان کی چغلی، غیبت، شکوہ، شکایت اور اس کو برا کہنا، یہ زبان سے اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور ہاتھ سے تکلیف دینے کا مطلب کہ اس کو ستانا، مارنا اور اس پر ظلم و ستم کرنا، اور ہاتھ کے ذریعے سے جو گناہ ہو سکتے ہیں، جو برائیاں ہو سکتی ہیں، ان کے ذریعے سے اگر کوئی کسی مسلمان کو اذیت دے رہا ہے تو پھر وہ اس حدیث کی روشنی میں حقیقت میں مسلمان کہے جانے کا مستحق نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، یعنی دوسرے مسلمان اس کو دیکھیں تو امن، سلامتی اور محبت کا ایک پیغام محسوس ہو۔ مسلمان کا مطلب یہی ہے، اور اسلام کا معنی بھی یہی ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، یعنی اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ مسلمان وہ ہے جس کی ذات سے کسی کو کوئی دکھ نہ ہو، اس کی زبان سے کسی کو رنج نہ ہو، اس کے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ ہو، اس کو جو ہے مسلمان کہا جاتا ہے۔ من لسانہ، زبان سے بھی تکلیف نہ ہو، زبان کے ذریعے سے اس کو اذیت نہ ہو، ویدہ، اور ہاتھ کے ذریعے سے بھی اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسلام کا جو معنی ہے، اسلام سے ہی مسلم بھی بنا ہے۔ اسلام کا معنی بھی یہی ہے کہ امن والا، سلامتی والا مذہب، اور مسلمان کا بھی مطلب یہی ہے امن کا پیغامبر، سلامتی والا، یعنی مسلمان کے نام میں سلامتی اور اسلام کے نام میں امن کا خمیر، اس کی جو بنیاد ہے وہ امن اور سلامتی کے اوپر ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہوں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس حدیث کے مطابق مسلمان کہے جانے کا مستحق نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ۔ مہاجر وہ ہے جو چھوڑ دے اس چیز کو جس سے اللہ نے منع کیا۔ مہاجر اصطلاح کے اندر ہم مہاجر کہتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے۔ شریعت کی اصطلاح میں ہجرت، جیسا کہ صحابہ کرام نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کی، اور جو لوگ مکے سے مدینہ طیبہ گئے ہیں ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو مہاجر وہ اصطلاحی مہاجر ہیں، شرعی مہاجر ہیں، لیکن لغت کے اندر مہاجر کہا جاتا ہے
چھوڑنا، ہجرت کا اصل معنی جو ہے چھوڑنا۔ اب اس معنی کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو مہاجر وہ ہے جو اپنے گھر بار کو ایمان کی حفاظت کے لیے چھوڑتا ہے، دین کی حفاظت کے لیے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اور ایک مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں، ممنوعات سے، منہیات سے اپنے آپ کو روک لے، گناہ کے کاموں کو چھوڑ دے، برائیوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے اندر ایک وسیع مفہوم ہے۔ ہجرت تو ایک شرعی اصطلاح ہے، لیکن ایک ہجرت جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور گناہوں کو چھوڑنا ہے، یہ ایک ہجرت ہے۔ یعنی اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا، ان برائیوں کو چھوڑ دینا، ان گناہوں کو ترک کر دینا، یہ بھی ہجرت ہے۔ اور ایسا شخص بھی اصطلاح کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اصل مہاجر ہے۔ گھر بار چھوڑنا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کے تحفظ کے لیے گھر چھوڑنا، یہ بھی کوئی آسان چیز نہیں ہوتی۔ یہ سخت ترین امتحان اور آزمائش کا موقع ہوا کرتا ہے، لیکن گناہ کو چھوڑ دینا اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی کیا ہے، بہت مشکل چیز ہوتی ہے۔ جس کو جو ہے اللہ توفیق دے وہی ان برائیوں سے اور ان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اس کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو مہاجر ارشاد فرمایا کہ مہاجر وہ ہے من حجر ما نہی اللہ عنہ، جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ جو ہے بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جن الفاظ میں وہ حدیث نقل کی ہے وہ یہ فرمایا ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ مسلمانوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے کیا ہم محفوظ قرار دے سکتے ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے محفوظ ہے؟ اب آپ اپنے حالات کا جائزہ لیجئے اور اپنے معاشرے پر ایک نگاہ ڈالیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر طرف ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کیا ہے، زبان کے ذریعے بھی شکوہ شکایات اور برائیوں کے اندر مبتلا ہے، اور ہاتھ کے ذریعے سے بھی اس کو تکلیف پہنچانے میں، اس پر ظلم کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ اس لیے اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس حدیث کی روشنی میں مسلمان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔